الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی مجلس میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو فالو کرنے والے تھے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں فاقہ اور زہد کی کیا کیفیت تھی، آج کی مجلس میں اسے ہم سمجھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ وہ وقت بھی ہمارے اوپر گزرا ہے کہ بھوک کی شدت جب ستاتی تھی تو لوگوں کے راستے میں بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی بھوک کی سختی کی وجہ سے میں راستے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے میرے چہرے کی کیفیت سے مجھے محسوس کر لیا کہ میں بھوک سے ہوں، چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر کے آئے۔ گھر میں گئے تو دیکھا کہ ایک پیالہ دودھ آیا ہوا ہے ہدیہ کے طور پر۔ میں نے جب دودھ دیکھا تو سوچا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دودھ دے دیں گے تو میرا پیٹ بھر جائے گا، لیکن آپ نے کہا کہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کر لاؤ۔ اصحاب صفہ 70 کے قریب تھے۔ میں نے سوچا کہ ایک گلاس دودھ ہے اور اصحاب صفہ آئیں گے، اور جب آئیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہی پلانے کے لیے کہیں گے، مجھے تو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، چنانچہ اصحاب صفہ کو بلا کر کے لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے ہاتھ سے سب کو دودھ پلاؤ۔ چنانچہ ایک ایک صحابی کو دودھ پلاتے گئے اور سب کے سب سیر ہوتے گئے۔ پھر جب سب کے سب سیر ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ کا پیالہ دیا، کہا کہ تم پیو۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا۔ آپ نے کہا پھر پیو، پھر پیا۔ تیسری مرتبہ کہا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب تو جگہ نہیں بچی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا وہ پیالہ لیا اور آپ پی گئے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جو صحیح مسلم میں آیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خندق کی جب جنگ ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ خندق ہم مدینہ کے آس پاس میں کھودیں گے۔ جب صحابہ خندق کھود رہے تھے تو اس وقت ایک چٹان آئی جس کو توڑنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے شکایت کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے جب اس چٹان پر مارا تو چٹان دو آدھا ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے بھوک کی وجہ سے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ مجھے برداشت نہیں ہوا، میں گھر گیا، اپنی بیوی کو کہا کہ بکری ذبح کرو، اور کچھ جو کا آٹا تھا، اور کہا کہ اس کی روٹی بناؤ۔ چنانچہ جب بکری ذبح ہو گئی اور روٹی بن گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اپنے ایک دو ساتھی کے ساتھ ہمارے پاس آ جائیے، میں نے کھانا تیار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصار اور مہاجرین کو کہا کہ چلو جابر کے گھر کھانا تیار ہے۔ میں جب اپنی بیوی کے پاس گیا تو ان سے کہا کہ میں نے تو ایک دو آدمی کا انتظام کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصار اور مہاجرین کو دعوت دے دی ہے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، تم نے تو بتا دیا تھا نا، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو وہ بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ کھانا چن دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے ہی سارے صحابہ کو دینا شروع کیا۔ اسی کھانے میں سارے انصار اور مہاجرین نے پیٹ بھر کر کے کھا لیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کھانے میں برکت ہوتی تھی۔ ایک اور واقعہ ہے، اس سے بھی صحابہ کی مفلسی اور فاقہ کشی کا احساس ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ واقعہ آیا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ پر مشتمل ایک فوج بھیجا کسی مہم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کا کمانڈر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ ان کو کچھ کھجوریں دے دی تھی، جو کھجوریں میسر تھیں وہ کھجوریں دے دی تھی کہ فوج کو کھلانا پلانا ہے۔ جب وہ لوگ گئے تو نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک کھجور ڈیلی ایک صحابی کو ملتی تھی۔
کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کھجور کو ہم لوگ دن بھر میں 24 گھنٹہ میں ایک مرتبہ پاتے تھے، ایک کھجور ملتی تھی تو اس کو چوس کر کے کھا لیا کرتے تھے جیسے بچہ ٹافی چوستا ہے، اور پھر پانی پی لیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ ہم ساحل سمندر پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر سے ہمارے لیے ایک جانور بھیج دیا جس کو عنبر کہا جاتا ہے۔ وہ عنبر مچھلی 300 صحابہ کے لیے 1 مہینہ تک کافی ہوئی۔ 300 صحابہ کے لیے 1 مہینہ تک کافی ہوئی۔ صحابہ شکم سیر ہو کر کے 1 مہینہ تک 300 کی تعداد میں تھے اور ایک مچھلی کھاتے رہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہ مچھلی لے کر کے آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا۔ صحابہ کرام کے زہد کے واقعات میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد کا بھی قصہ بہت مشہور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن لوگوں کو خطاب کیا، تو خطاب جب کر رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے ایسا تہبند پہن رکھا ہے جس میں 12 پیوند ہیں، حالانکہ وہ امیر المؤمنین تھے اور قیصر و کسریٰ کی حکومتیں بھی ان سے تھر تھر کانپتی تھیں، پر آپ کے لباس میں 12 پیوند پائے جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میرے لیے آٹا چھان کر کے روٹی نہ بنائی جائے، کیونکہ میرے حبیب کبھی بھی چھانے ہوئے آٹا کی روٹی نہیں کھاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو ایک مرتبہ شام گئے۔ شام کے گورنر تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے اور ان سے کہا کہ ابو عبیدہ ہم آپ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ گورنر کے گھر اس وقت کے امیر المؤمنین جاتے ہیں تاکہ گھر دیکھیں۔ کیا دیکھا گھر میں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے گھر میں ان کی ایک تلوار ہے، ان کی ایک ڈھال ہے اور زین ہے، 3 چیزیں جو جہاد سے متعلق تھیں، بس وہی گھر میں دیکھیں، اس کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں دیکھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کچھ چیزیں رکھ لیتے ابو عبیدہ۔ ابو عبیدہ نے کہا جو وہاں کے گورنر تھے، امیر المؤمنین، یہ ہمیں منزل تک پہنچانے کے لیے کافی ہیں، یہ ہمیں منزل تک پہنچانے کے لیے کافی ہیں۔ اس واقعے کو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلہ میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ امام ذہبی نے بیان کیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے اعوذ باللہ من تفرقۃ القلب، اعوذ باللہ من تفرقۃ القلب، کہ میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ دل منتشر ہو جائیں، دل منتشر ہو جائیں، دل کے انتشار اور پراگندگی سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ پوچھا گیا کہ یہ دل کا انتشار اور پراگندگی کیا ہے کہ جس سے آپ اللہ رب العالمین کی جناب میں معافی مانگتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر وادی میں میرا مال ہو، ہر وادی میں، ہر جگہ پر میرا مال ہو۔ آج ایک انسان جب کماتا ہے تو اس بات کی فکر کرتا ہے کہ ہر شہر میں میں فلیٹ خرید لوں، ہر جگہ پر میرا مال ہو۔ یعنی کمانا اور فلیٹ خریدنا عیب کی بات نہیں ہے، لیکن ایسی دنیا کی چاہت کہ ایک انسان دنیا میں لگ جائے اور آخرت سے غافل ہو جائے، یہ صحابہ کے اسوہ کے بالکل خلاف ہے۔ تو باضابطہ وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میری ایسی کیفیت نہ بنانا کہ میں دنیا میں لگ جاؤں اور دین کا نقصان کرنے لگ جاؤں۔ اسی لیے ہماری زندگی میں قناعت آنی چاہیے۔ قناعت کیا ہے؟ کہ اللہ نے جتنا دیا ہے، جس قدر میسر ہے، اس سے اپنے آپ کو راضی رکھنا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ اگر کوئی آدمی اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ جسم اس کا صحیح سلامت رہا، اس کے پاس
ایک دن کا کھانا تھا اور اپنے گھر میں امن و امان کے ساتھ اس نے صبح کی، گھر میں امن و امان کے ساتھ صبح کی، جسم صحیح سلامت رہا اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا میسر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، سن لو کہ ایسے انسان کو پوری کی پوری دنیا مل چکی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو اس پہ قناعت اختیار کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قد افلح من اسلم، وہ کامیاب ہوا جو اسلام لایا، ورزق کفافاً، اور برابر سرابر اسے روزی دی گئی، وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ بھی دیا ہے اس پر اس کو قناعت کی توفیق بخشی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے زہد اور ان کے فاقہ کی زندگی کے بارے میں جانیں اور اسی طریقے سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ جب ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو دیا ہوا ہوتا ہے اس پر ہمیں قناعت ملتی ہے اور ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فانه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو دنیا کے اعتبار سے اور اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، اس لیے کہ یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو گے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔